صرف خیال نہیں رکھتا، ایک دن ان کو دیکھتا ہے تو بڑے پیار سے دیکھتا ہے. پھر جس دن رب نے تم کو پیار سے دیکھا، وہ کہتے ہیں ایک دفعہ کسی کو پیار سے دیکھ لینا تو 40 سال اس کا اثر رہتا ہے. اس کے پیار کا اثر 40 سال رہتا ہے. تو جب وہ دیکھتا ہے نا تو محبت بھی ختم ہو جاتی ہے، پھر عشق آ جاتا ہے، پھر میں تیرا اور تو میرا. اس وقت علامہ اقبال نے فرمایا گر و عشق تو کفر بھی ہے مسلمانی. اگر تیرے اندر اللہ کا عشق آ جائے، کافر بھی ہے تب بھی مسلم کے زمرہ میں. پھر فرماتے ہیں گر ہونا تو مسلم بھی ہیں کافر و زندیق. آج جن مسلمانوں کے دلوں میں اللہ کا عشق نہیں ہے، ایک دوسرے کو خود ہی کافر و زندیق ہے. خود ہی کہہ رہے ہو نا، خود ہی اس کی مسجد بم کیوں جی وہ کافر ہے، وہ اس کی مسجد بم پیدا کیوں جی وہ کافر، خود ہی کافر کہہ رہے ہو نا. جبکہ ایک اگر کوئی شخص صرف کعبے کو ہی مانتا، باقی کوئی اعمال پہ عمل نہیں کرتا، صرف کعبے کو تسلیم کرتا، تو اس کو بھی آپ کافر نہیں کہہ سکتے. کیوں کعبے کو تو مانتا ہے، آپ کیسے کافر کہہ سکتے ہیں؟ اب یہ چیزیں خاص میں تھیں، عام نہیں تھیں. یہ ولی لوگ کیا کرتے تھے جو بہت ان کے قریب ہو جاتے ہیں، عبادت کے ذریعے یا خدمت کے ذریعے کسی طریقے سے جو ان کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں نا، یہ ان کو راز بتاتے ہیں. ان کی 2 قسم کی بیعت ہوتی تھی، سنا ہوگا، ایک عام بیعت، ایک خاص بیعت. عام بیعت والوں کو یہ چیز نہیں بتاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ خاصوں کی بات عاموں میں نہیں کرنی، کھیر پکا کے کتے آگے نہیں ترنی. عام بیعت میں ان میں شریعت تھی، نماز روزہ یہ چیزیں تھیں بس. اور خاص بیعت میں پھر یہ سلسلہ تھا، یہ اندر کا سلسلہ تھا. اس سے بہت ہوا تو مولوی بن گیا، اور اس سے اللہ کا ولی بن گیا، دوست بنے گیا. جو اللہ کے دوست بنے نا، اس چیز سے بنے نا. اب اللہ تعالیٰ نے اس کو عام کر دیا. جو بھی ہے، نماز پڑھتا یا نہیں پڑھتا ہے، داڑھی ہے یا نہیں ہے، چھوٹا یا بڑا، اس کو سکھا دو، طریقہ بتا دو، آگے جس کو ہم چاہیں گے اس کو چن لیں گے. ہم تمہارے قلب ہم جاری نہیں کر سکتے ہیں، ہم تم کو بتا سکتے ہیں کہ جس کو وہ چاہے گا اس کے اندر سے اللہ علیہ شروع ہو جائے گی. جب اس کے اندر سے اللہ علیہ شروع ہو جائے گی، ہم سمجھ جائیں گے اب اللہ اس کو چاہتا ہے، پھر ہم اس کے ساتھ لگیں گے. تب پھر ہم کو بھی اللہ نے ایک روحانی طاقت دی ہے، ہم روحانی طاقت سے اس کی مدد کریں گے. جب مدد ہوگی تو خود دیکھ لے گا مدد کیسی ہوتی ہے. لیکن جن کے اندر اللہ نہیں، اس کا مطلب ہے اللہ ان کو نہیں چاہتا، تو ہمارے پھر ان سے کیا واسطہ ہے؟ نہ ہم بیعت کرنے ہیں، نہ نذرانہ لیتے ہیں، تو پھر ہمارا اس سے کیا تعلق ہے؟ اگر ہم نے اس سے تعلق جوڑا تو اللہ کے لیے جوڑا نا. اللہ اس کو چاہتا ہی نہیں ہے، پھر ہم اس سے کنارہ کر لیتے ہیں. اب ان میں سے کیا خبر اللہ کس کو چاہتا ہے؟ یہ نہیں کہ جو بہت نمازیں پڑھتا ہے اللہ اس کو چاہتا ہے. کیا اب تو وہ نمازیں اس عیاشی کے لیے پڑھا؟ یہ نہیں کہ چور ڈاکو ہے اس کو اللہ نہیں چاہے گا. نہیں ہو سکتا اس چور ڈاکو کا پیشہ چوری ڈاکی ہو اور وہی اوپر تھی، وہ ڈاکوؤں کے گھر آ گیا، وہ کافروں کے گھر آ گیا، لیکن روح تو وہی تھی نا جو اوپر تھی. ہو سکتا ہے وہ تھوڑی سی پریکٹس کرے تو اس کے اندر سے اللہ علیہ شروع ہو جائے. پھر جب اللہ علیہ شروع ہو جاتی ہے، پھر جو گناہ ہے یہ اللہ علیہ شروع ہوئی، تمہاری گاڑی چل پڑی، اب گاڑی کا رخ اللہ کی طرف ہو گیا. جب گاڑی کا رخ اللہ کی طرف ہو گیا، اب جو تمہارے گناہ ہیں، اب اس گاڑی کے لیے پتھروں کی طرح رکاوٹیں بن جائیں گی. بڑی دیر سے گاڑی بڑی مشکل سے پہنچے گی وہاں. لیکن اگر تم نے اس کے ساتھ نماز روزہ بھی کیا، نیک کام کیے نا، تو اس گاڑی کا رستہ ہموار ہو جائے گا نا، تو بڑی جلدی پہنچ جائے گی. ورنہ اس کو پہنچنا ہے، لیکن وہ اس طریقے سے دیر سے پہنچے گی، اور اس طریقے سے نماز روزہ شریعت کی پابندی سے وہ جلدی پہنچے گی. یہ تھوڑا سا علم ہے، میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن اس کی تفصیل بتاؤں، مجھے چاہتا ہے کہ تفصیل بھی تم سارے پڑھے لکھے ہو، سمجھدار ہو. پاکستان میں ہمارے زیادہ سمجھدار ہوتے نہیں ہیں. صحیح ہے، جو سمجھدار تھے نکلے، جو نہیں تھے یہاں کے سمجھدار ہو گئے. ان کو جب بات بتاتے ہیں وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں. کوئی 10% سمجھتا ہے، 90% نہیں سمجھتا ہے. یہاں ہم نے دیکھا 90% سمجھتا ہے، 10% نہیں سمجھتا، جبکہ یہ دین سے بھی دور ہے.
دین سے بھی دور ہے، اور وہ دین میں پھر بھی وہ دین کی بات نہیں سمجھ پاتا ہے نا. اگر وہ دین کی بات سمجھ پائے بہتر فرقے کیوں بن جائے. اور یہ جو ہے نا دین سے دور ہونے کے باوجود دین کی بات سمجھ جاتے ہیں. اور یہ جو میں بات بتائی ہے تم کو بڑی دور لگی ہے، یہ کہ یہ معمولی بات ہے، دین میں یہ چھوٹی سی بات ہے. اب تم کیا ہو، پہلے تم اس پتہ چلے کہ تم کیا ہو. تم کچھ نہیں ہو، تم ایک ڈھانچہ ہو. تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے 7 بندے جو ہے نا وہ بند کر دیے. 9 ان بندوں کے آگے غلام، ان بندوں کو لطائف بولتے ہیں، آگے ان کے غلام ان کو جسے بولتے ہیں. 9 تو 7 16 مخلوقیں اس ڈھانچے میں بند. جب وہ مخلوقیں نکل جاتی ہیں یہ ڈھانچہ ختم ہو جاتا. یہ تو مانتے ہو نا؟ بے شک. جو بھی حساب کتاب ہوگا ان سے ہوگا نا. یہ ڈھانچہ تو قبر میں، وہی ہڈیاں گل کی خاک ہو گئی. اب تم اس ڈھانچے کی مرمت کرتے رہتے ہو نا، اس کا خیال رکھتے ہو نا، تو جو اندر بندے ہیں ان کا خیال نہیں رکھتے ہو نا. جبکہ اصل چیز یہ ڈھانچہ ان کا محتاج ہے، اور وہ جو اندر کی مخلوقیں ہیں وہ اس ڈھانچے کی محتاج ہے، ایک دوسرے کی یہ محتاج ہے. اس میں ایک ڈھانچہ ہے. جب آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا تھا تو شیطان نے تھوکا تھا، یا ناف پہ پڑا تھا، وہ جو نشان پڑ گیا. اس کے تھوک کا جراثیم، جب تمہارے جراثیم سے بچہ بن جاتا ہے تو شیطان کے تھوک کے جراثیم سے اندر کتا بن گیا. جب وہ اندر کتا بن گیا اس وقت بولے شاہ نے فرمایا اس نفس پلیت نے پلیت کی تھا ایسا منڈو پلیت نا. جب ہمارے مٹی جو تھی وہ بھی تو پاک تھی نا جی، جس سے اللہ نے بنایا، جو روحیں وہ بھی پاک تھی نا. وہ جو تھوک سے جو کتا گیا نا، جس کو نفس بولتے ہیں، وہ اندر گیا نا تو یہ ناپاک ہو گیا. پھر حدیث میں کہ جس گھر میں کتا ہوگا رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اب خواہ وہ گھر یا یہ گھر، جب تک تیرے اندر وہ کتا ہے کوئی عبادت کوئی پاک چیز تیرے اندر ٹھہر ہی نہیں سکتی ہے. اندر کتا جو ہے جب تو اس کو پاک کرے گا نا پھر ناپاک چیز اندر نہیں ٹھہر سکے گی نا. اس نفس کے لیے پھر مذاہب آئے. ان کیا ضرورت ہے، یہ تو پاک چیزیں تھی، ان کو پھر دوزخ کہتا لگتا، یہ تو جنتی جنتی تھا. وہ جو اندر نفس آیا نا اس کے لیے مذاہب آئے. تمہارا قرآن بھی اترا ہے نا اس نفس کی خاطر. بار بار قرآن میں لکھا گیا ہے کہ نفس کو پاک کر، اس کو ختم. پاک نہیں ہوتا تو قتل ہی کر دے اس کو، اور فقتلوا انفسکم، تو پاک اگر نہیں ہوتا ہے تو قتل ہی اس کو کر. ہاں یعنی اس میں قرآن میں ڈرایا گیا ہے، یہ ایک علم ہے. نفس کو ڈرایا گیا نا کہ تجھے دوزخ میں پھینکیں گے، پھر اس کو لالچ دی گی کہ تو اچھے کام کرے گا تو تجھے بہشت ملے گی. یہ سارا قرآن جو ہے نا یہ اس نفس کی اصلاح کے لیے ہے. اب اگر تیری نفس کی اصلاح ہوگی تو پھر اب تیری بھی اصلاح، اس کی بھی اصلاح، سب مسلمانوں کی اصلاح ہوگی تو سارے تو ایک جیسے ہو گئے نا. اللہ نے سب جنتے بنائی ہوئی، وہ یہ تو سارے ایک ہو گئے نا، وہاں تو سب جنتے بنائی ہیں. نفس کی اصلاح کے بعد یہ نفس پاک ہو جائے تو پھر اندر 6 بندے ہو رہے ہیں، پھر ان کا علم آیا. یہ علم ظاہر میں آیا ہے، قرآن کے ذریعے آیا. وہ علم سینہ بائی سینہ آیا، اس کو علم باطن کہتے ہیں.